نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس سلسلے میں مجھے خیال آیا کہ جو کچھ چھوٹا سا حصہ میں نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیا، اس کی برکات میں اپنے احباب کو بھی شامل کر لوں۔ جب بھی رمضان المبارک آتا، میرے شیخ اول عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں چند باتوں کی خاص ہدایت فرماتے ہیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ یہ 10 باتیں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات سے میں نے اخذ کی ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ سب سے پہلی بات وہ کیا ہے کہ کسی عزیز اقارب سے، کسی دوست سے یا احباب سے کینہ ہو گیا ہو، بغض ہو، تعلقات خراب ہو چکے ہوں، تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی نجات چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سمیٹنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ یہ مجاہدہ کریں۔ کیا کہ ان سے معافی مانگ لیں اگر ہم سے غلطی ہو گئی، یا ان سے کوئی غلطی ہوئی تو پھر ان کو معاف کر دیں، تاکہ رمضان مبارک کی رحمتیں سمیٹ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قطع تعلق کو پسند نہیں کرتے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرم حیا ایمان کی علامت ہے، اور ایمان بہشت یعنی جنت میں پہنچاتا ہے۔ اگر شرم حیا رخصت ہو گئی تو پھر ایمان کی کہاں خیر؟ پھر غضب یہ کہ بے پردگی کو، بے غیرتی کو، بے شرمی کو گناہ کبیرہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اسی کا وبال گھر گھر ہم دیکھ رہے ہیں، نہ سکون ہے، نہ عافیت ہے، نہ امن ہے، طرح طرح کے مسائل میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، الامان الحفیظ۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کو منانا پڑے گا، خوب معافی مانگنی پڑے گی، اور نہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنے پڑے گا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں رمضان مبارک کی برکات حاصل ہوں گی۔ تیسری بات، غیر ضروری مشاغل سے گریز کریں، فضول باتوں سے پرہیز کریں، اسمارٹ فون سے گریز کریں، اخبار بینی، کسی کا بے فائدہ ذکر، سیاسی امور پر بحث یا خاندان کی باتیں، اس میں غیبت بھی ہو سکتی ہے، اور دعوتوں میں جانا، افطار پارٹی وغیرہ میں جانا، اس سے بھی گریز کریں، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ چوتھی بات، عبادات رمضان۔ 2 عبادتیں اس میں سب سے بڑی ہیں۔ نمبر 1، کثرت سے نمازیں پڑھنا، اس میں اشراق، چاشت، اوابین اور صلاۃ تسبیح اور تہجد کی چند رکعت۔ دوسرے نمبر پر تلاوت کلام پاک کی کثرت جتنی بھی توفیق ہو، اور کلام پاک سے کئی فائدے نصیب ہو جاتے ہیں۔ 3-4 عبادتیں اس میں شریک ہوتی ہیں اور بعض سے برکت ہے۔ 5ویں بات، اس ماہ مبارک میں نیک عمل کا 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ جہاں جانی عبادات وغیرہ کی جاتی ہیں، وہاں اس ماہ مبارک میں صدقہ خیرات خوب کرنا چاہیے۔ اور آج کل تو مخلوق خدا پریشان ہے، اور زیادہ ہمت کر کے صدقہ کا اہتمام کریں۔